ہم انشاءاللہ تعالی لاہور کا جو اسٹیڈیم ہے اس کو 7 فیبری کو انشاءاللہ انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں. 11 تاریخ کو پریزیڈنٹ پاکستان کراچی کا اسٹیڈیم انوگریٹ کریں گے کراچی میں, اور ہماری جو چیمپئنز ٹرافی کی جو ایک تقریب ہے وہ ہم نے 16 کو رکھی ہوئی ہے لاہور میں. آئی سی سی کی ساتھ مل کے جو ہمارا ایک فنکشن ہے وہ 16 کو ہم نے لاہور میں رکھا ہوا ہے. ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ آئی سی سی کی چیمپئنز ٹرافی ہے جو ہمارا مین مقصد ہے. اس کے لیے ہماری پوری تیاری ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ساری ٹیمز کو جو آ رہی ہیں ان کو ویلکم کریں گے. لاہور اور کراچی کے اسٹیڈیم محسن اسپیڈ سے مکمل. قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح 7 فروری کو وزیر اعظم کریں گے. نیشنل اسٹیڈیم کا افتتاح 11 فروری کو صدر پاکستان کریں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس. چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب 16 فروری کو ہوگی. بھارت سمیت تمام کرکٹ بورڈز کو چیمپئنز ٹرافی میں آنے کی دعوت دی ہے. آئی سی سی کے تمام آفیشلز کو بھی مدعو کیا ہے. یہ تقریباً سپٹمبر میں ہم نے ڈیمولش کرنا شروع کیا تھا اسٹیڈیم. اکتوبر میں پریکٹیکلی آئی تھنک 8 یا 9 اکتوبر تھی جس دن اس کی پریکٹیکلی کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی, اور آج 31 جنوری ہے. اور آپ سے جو وعدہ تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیڈیم کس سچویشن میں ہے, کس حالت میں ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ ایک تو پرائس جو دوسری تھی وہ 5 گنا زیادہ تھی پرائس, اور اس کے بعد اس سیٹ کی 20 سال کی وارنٹی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہی تھا کہ یہ بس شروع کر دیا ہے. تو یہ دیکھیں چیمپئنز ٹرافی میں بہت سارے اور لوگوں کے بھی خواب بڑے ٹوٹے ہیں کہ یہ اسٹیڈیم مکمل نہیں ہوگا تو ہم یہ چیمپئنز ٹرافی کہیں اور لے جائیں گے, کچھ اور ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے. جہاں تک مزدوروں سے بات آئی تھنک 2 سے 2.5 ہزار کے درمیان لیبر اور سارے ان کے آفیشلز ہیں جن کے ساتھ ہم انشاءاللہ 7 کو لنچ کر رہے ہیں, اور پھر 8 کو ہمارے ساتھ میچ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کراچی میں ہے وہ ان کے ساتھ بھی اس طرح پہلے لنچ ہے اور اس کے بعد وہ میچ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر مقررہ وقت میں مکمل. اکتوبر 2024 میں باقاعدہ طور پر کنسٹرکشن شروع ہوئی. 31 جنوری کا وعدہ تھا. آج پورا اسٹیڈیم آپ کے سامنے ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں اسٹیڈیم میں لگائے جانے والی کرسیوں کی گارنٹی 20 سال ہے. قذافی اسٹیڈیم بر وقت مکمل ہونے پر بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹے. دن رات کام کرنے والے 2500 مزدوروں کو 7 فروری کو ظہرانہ دیا جائے گا. چیمپئنز ٹرافی کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان. محمد رضوان کپتان, سلمان آغا نائب کپتان مقرر. فخر زمان کی واپسی, بابر اعظم کے ساتھ اوپننگ کریں گے. بیٹرز میں کامران غلام, سعود شکیل اور طیب طاہر کے نام بھی شامل. فہیم اشرف, خوشدل شاہ بطور آل راؤنڈرز ٹیم کو سہارا دیں گے. فاسٹ بالنگ شاہین شاہ افریدی, نسیم شاہ, حارث رؤوف اور محمد حسنین سنبھالیں گے. ابرار احمد کریں گے. چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں 19 فروری سے 9 مارچ تک ہوگی. سائن کی طبیعت اب بہت بہتر ہے. وہ پریکٹیکلی اس کے پاؤں سے اس سے اتر گیا. اب وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو وہ ہے وہاں پہ ڈاکٹرس کے ساتھ میرا رابطہ ہے, سائن کے ساتھ رابطہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ٹائم تو لگے گا, ابھی 3-4 ہفتے لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں. سائم کی طبیعت بہتر ہے, پلسٹر اتر چکا, جلد ریہیب شروع کرے گا. 3-4 ہفتوں میں صحت یاب ہو جائیں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پرعزم. مزید کہا 2026 میں ریڈ اور وائٹ بال ٹیمیں الگ الگ نظر آئیں گی. فتنہ الخارج کے سرغنہ نور ولی محسود کی خفیہ گفتگو منظر عام پر آ گئی. نور ولی نے تمام دہشت گردوں کے موبائل فون کے استعمال پر پابندی لگا دی. خفیہ گفتگو میں نور ولی محسود کہہ رہا ہے کہ ہماری چھان بین ہو رہی ہے اور ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے. سب کو پیغام پہنچا دو کہ موبائل فون بند رکھیں, صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں. مذاکرات کرنا اور نہ کرنا یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. چونکہ انہوں نے مذاکرات شروع کیے تو اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. ایک طرفہ طور پر قانون پاس کرنے کی بجائے اگر صحافیوں کے ساتھ ذرا مشورہ کر لیا جاتا اور ہماری کچھ تجاویز اس میں لے لی جاتی تو کیا بری بات تھی. اس میں تو یہ ہے کہ ایسا قانون کہ جب چاہے جس کو چاہے جس وقت اٹھا لے اور
ہر ہمارا ایک بیان اس کو آپ اس زمرے میں فوراً لے آئیں، کون پوچھنے والا ہے، اسے کوئی تشریح تو ہے نہیں۔ تحریک انصاف نے مذاکرات پر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ کے پی میں مسلح گروہوں کا راج بھتہ وصول کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پیکا ایسا قانون ہے جسے جب چاہیں گرفت میں لے لیں، قانون میں صحافیوں سے تجاویز لے کر ترامیم کی جائیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا اپیلوں کی سماعت۔ آرمی ایکٹ کی جن دفعات کو 17 رکنی فل بینچ نے برقرار رکھا انہیں ہم کیسے قلعدار دے سکتے ہیں؟ جسٹس جمال خان مندوخیل کا سوال۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ایسے تو کلبھوشن جیسا ٹرائل بھی نہیں ہو سکے گا۔ آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا، 9 مئی کو احتجاج ہوا، دونوں واقعات کے سویلینز میں کیا فرق ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار۔ وکیل احمد حسین نے کہا کہ عام شہری آرمی ایکٹ کے تابع نہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے دوسرے ہائی کورٹ سے جج لانے کی ممکنہ کوشش۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کا ایک اور خط سامنے آ گیا۔ خط جسٹس محسن اختر کیانی سمیت مختلف ججز نے لکھا، دوسرے ہائی کورٹ سے جج چیف جسٹس بنانے کے لیے نہ لایا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے، ججز کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا کی ابیوز کو روکنے کے لیے ایک اچھا کام کیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے تمام جرنلسٹ باڈیز کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ قانون ایک بہت اچھا قانون ہے، اور سوشل میڈیا کے خطرات، سوشل میڈیا سے پھیلنے والی بدامنی، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک پورا پلوٹ کیا جا رہا ہے سوسائٹی کو، اس کے لیے کرامت ثابت ہوگا۔ جو متنازع ہے ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں، اور آگے اس کے رولز بننے ہیں، باقی اس کی نظام وضع ہونا ہے، اس میں مشاورت بھی کریں گے۔ حکومت کی پیکا ایکٹ پر بات چیت کی پیشکش۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پیکا ایکٹ میں کوئی ایک متنازع شق بھی ہے تو سامنے لائیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو مشاورت میں ساتھ رکھیں گے۔ قانون کا مقصد سوشل میڈیا سے پہنچائے جانے والے نقصان کو روکنا ہے۔ سوشل میڈیا پر ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، جعلی خبریں، ہراسانی اور بچوں سے بدسلوکی جیسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت نے فوری طور پر شقوں پر عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد کر دی، فریقین کو نوٹس جاری، 3 ہفتے میں جواب طلب، پہلے فریقین کا موقف آ جائے پھر فیصلہ کریں گے، جسٹس فاروق حیدر کے ریمارکس۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کی ملاقات، اہم عدالتی امور پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق کی چیف جسٹس سے ملاقات، زیر التواء مقدمات کی سالمیت اور آزادی پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کے سفیر کی ملاقات، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال، سال نو کی مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا امید ہے نیا سال دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا، پاک چین دوستی کو مزید مضبوط کرے گا۔ چینی سفیر کا نیک تمناؤں پر اظہار تشکر۔ صدر آصف زرداری کا نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ، جدید ترین تکنیکی ماحولیاتی نظام کی تعریف، جنگی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قیادت کے ویژن کو سراہا۔ پاک علم اور ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت بننے کے لیے تیار ہے، ملک کو اقتصادی اور سائنسی طور پر فائدہ ہوگا، صدر مملکت کو بریفنگ۔ سربراہ پاک فضائیہ بھی دورے میں ہمراہ تھے۔ مریم نواز کا پنجاب نئے دور میں داخل، لاہور میں الیکٹرک وہیکل بس سروس پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کی پہلی مکمل ای وی بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے الیکٹرک بس میں سواری کی۔ الیکٹرک بس میں جی پی ایس لوکیشن ریکارڈر، وائی فائی، یو پی ایس پورٹ اور دیگر سہولیات موجود۔ لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو شاہترہ پل پر حادثہ، ٹرین کی 3 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں۔ شالیمار ٹرین حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ مکمل، بوگیاں ڈرائیور کی غفلت کے باعث پٹڑی سے اتریں، اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئی، رپورٹ میں انکشاف۔
رمضان المبارک میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کی زیر صدارت اجلاس، چینی کی قیمتوں کا جائزہ۔ رانا تنویر نے کہا کہ صارفین کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چینی کی قیمتوں پر مشاورت کے لیے شوگر ملز کو 1 ہفتے کا وقت دے دیا ہے۔ قیمتوں کا اعلان 6 فروری کو ہوگا۔ رمضان مبارک سے بہت پہلے مہنگائی کا آغاز، ایل پی جی کی قیمت میں فی کلو 3 روپے 68 پیسے اضافہ، نئی فی کلو قیمت 53 روپے 97 پیسے مقرر۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، نئی قیمتوں کا اطلاق فروری 2025 کے لیے ہوگا۔ 11.8 کلو گرام سلنڈر کی نئی قیمت 2997 روپے ہوگی۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر، خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے بیٹانی 2 کنویں سے تیل و گیس کی پیداوار شروع۔ او جی ڈی سی ایل کے مطابق کنویں سے 610 بیرل یومیہ تیل کی پیداوار حاصل کی جا رہی ہے۔ 85 لاکھ کیوبک فٹ یومیہ گیس حاصل کی جا رہی ہے۔ گیس کی پیداوار سوئی ناردرن نیٹ ورک میں شامل۔ پراپرٹی سیکٹر کے لیے ٹیکس مراعاتی پیکج تیار، پراپرٹی سیکٹر پر عائد ٹیکسز میں کمی کی تجویز، پراپرٹی سیکٹر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کیے جانے کا امکان، ٹیکس فائلرز کے لیے جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکسوں میں کمی کی تجویز، جائیداد کی خریداری پر عائد ٹیکس 4% سے کم کر کے 0.5% کرنے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت دھابے جی اکنامک زون سے متعلق اجلاس، گیس لائن کا کام ہو چکا، بجلی کی لائن کا کام جاری ہے۔ سید مراد علی شاہ کو بریفنگ، وزیر اعلیٰ سندھ کی اکنامک زون کو 10 MGD پانی کی لائن دینے کی ہدایت، پروجیکٹ پر کام تیز کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ پولیس کی عزت ہے تو کیا عام آدمی کی عزت نہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملتان میں شہری پر تشدد کرنے والے پولیس افسر کو معطل کر دیا۔ مریم نواز نے شہری پر تشدد کرنے والے پولیس افسر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، کہا کسی سے ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں دوں گی۔ چودھری شجاعت سے وفاقی وزیر امیر مقام کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، امیر مقام نے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی، گلدستہ پیش کیا۔ موریتانیہ سے اسپین جانے والی کشتی کے ڈوبنے کی فوٹیج سامنے آ گئی، حادثہ 2 جنوری کو پیش آیا، 44 پاکستانی جاں بحق یا لاپتہ ہو گئے، لاپتہ ہونے والے زیادہ تر لاش اب تک نہیں۔ امریکہ سے آئی خاتون کی چلتی ایمبولینس میں ہنگامہ آرائی، شارع فیصل پر ٹیپو سلطان کے قریب ایمبولینس کو رکوا لیا، امریکی خاتون چھیپا ہیڈ کوارٹر سے ٹیپو سلطان تھانے کا بول کر نکلی، خاتون ایمبولینس سے نکل کر سڑک پر بھاگنے لگی، رمضان چھیپا نے خاتون کی برگر کھانے کی خواہش بھی پوری کر دی۔ امریکی طیارہ حادثے کی وجوہات سامنے آ گئیں، ایئرپورٹ کا کنٹرول ٹاور سٹاف کی کمی کا شکار تھا، 2 ایئر ٹریفک کنٹرولر کی جگہ صرف 1 سے کام لیا جا رہا تھا، فیڈرل ایویشن سربراہ، نائب سربراہ سمیت 8 اہم اسامیاں بھی خالی نکلی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے حادثے سے 30 سیکنڈ قبل فوجی ہیلی کاپٹر کو وارننگ دی کہ وہ مسافر طیارے کو گزرنے دے، فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی مشن پر تھا، اہم ایئرپورٹ کے قریب تربیتی پرواز کو اجازت کیوں دی گئی، سوالات اٹھنے لگے۔ صہیونی ریاست کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری، طولکرم اور جبنین پناہ گزین کیمپ میں عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا، متعدد فلسطینی شہید، صہیونی فوج نے ڈرون سے بمباری بھی کی، فلسطینی مزاحمت کاروں سے جھڑپ میں 1 اسرائیلی فوجی مارا گیا، 5 زخمی ہو گئے، حماس کا کل 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میکسیکو اور کینیڈا پر ٹیکس لگانے کی ایک اور دھمکی، کہا ممنوع ادویات کی ترسیل، مہاجرین کی آمد نہ روکی تو 25% ٹیکس لگا دیں گے، ٹرمپ کی جانب سے تیل کی درآمدات پر ٹیرف آج ہی لگائے جانے کا امکان۔ ملک کے اکثر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور منحلقہ علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع، سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -9 ریکارڈ، آزاد کشمیر میں وقفے سے برف باری، لاہور میں ہفتہ اتوار کو بارش کی پیشگوئی، کراچی میں سردی نے واپسی کا اشارہ دے دیا، اگلے 2 روز تک درجہ حرارت میں کمی متوقع۔